السلام علیکم دوستو، ٹائم لائن چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم اکثر الذکر حازم اللذات قالوا ما هي یا رسول اللہ قال هي الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس إني امرؤ مقبوض ويقبض العلم بقبض العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان أمة لهم مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت العالم موت العالم حياة العالم حياة العالم فساد العالم فساد العالم صلاح العالم صلاح العالم پیام مرگ سے اے دل تیرا دم کیوں نکلتا ہے پیام مرگ سے اے دل تیرا دم کیوں نکلتا ہے مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے نہ پوچھو میری انتہا موت ہے مجرم ہوں وہ جس کی سزا موت ہے مرگ و زیست میں دن رات تھی کشمکش انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی میں نے جو پوچھا کہ زندگی کیا ہے ہاتھ سے گر کر جام ٹوٹ گیا کچھ ایسے بھی اس بزم سے اٹھ جائیں گے جنہیں ڈھونڈنے نکلو کہ مگر پا نہ سکو گے سونا پڑا ہے میں قدا خم و ساغر اداس ہیں سونا پڑا ہے میں قدا خم و ساغر اداس ہیں تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے اے اجل تجھ سے یہ کیسی نادانی ہوئی پھول وہ توڑا جس سے گلشن میں ویرانی ہوئی سب حضرات عقیدت اور محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھ لو اونچی آواز کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد احترام برادران اسلام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان موقع اور مناسبت کے لحاظ سے کہ آج سے 3-4 دن پہلے
19 ربیع الاول کو آپ کے اور میرے اس وطن عزیز کی عظیم علمی شخصیت، بلکہ ہمارے شہر کی پہچان جس کے نام سے تھی، ملت اسلامیہ کا وہ عظیم سرمایہ جس کو اہل علم حافظ الحدیث کے نام سے یاد کرتے تھے، جسے مرید اپنے مرشد کے نام سے یاد کرتے تھے، جس کے تذکرے عرب و عجم کے علماء کی زبانوں پر ہوتے تھے، جس کی گفتگو میں وہ چاشنی تھی کہ سننے والا دم بخود ہو جاتا تھا، جس کی نظر میں وہ تاثیر تھی کہ جس طرف نگاہ اٹھتی انقلاب برپا کر دیتے تھے، جس نے آپ کے ملک کے 50,000 سے زائد جید علماء کرام کو قرآن کی تفسیر پڑھائی۔ میری مراد حافظ القرآن والحدیث، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ علی الارض حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی سب کہیے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا انتقال وصال پر ملال ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا بھاری صدمہ ہے جو کم از کم ملت اسلامیہ پاکستان رہتی دنیا تک اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی، بھلا نہیں سکتی۔ آج کے اس خطبہ میں حضرت کی علمی شخصیت، ان کے دینی کارہائے نمایاں اور تعلیم و تبلیغ کا میدان، شیخ کے تلامذہ، ان کے اساتذہ اور اپنے بزرگوں سے تعلق، اس قسم کی ملی جلی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ اس موضوع پر گفتگو کرنا یہ میری استطاعت، بساط اور طاقت سے باہر ہے کہ چہ نسبت خاکرہ بعالم پاکرہ میں کیا ہوں کہ میں اس عظیم المرتبت شخصیت پر گفتگو کر سکوں جس کے سامنے بخاری بھی دو زانو ہو کر بیٹھتا تھا۔ میں اس مرد درویش پر گفتگو کروں جس کے سامنے بڑے بڑے محدث سامنے بیٹھ کر اس سے علم حدیث کے معارف اور مسائل پوچھا کرتے تھے۔ میری کیا طاقت کہ میں اس انسان، اس عظیم المرتبت محدث جلیل پر گفتگو کروں جو احمد علی لاہوری کا نظر انتخاب تھا، جو حسین احمد مدنی کا نظر انتخاب تھا، جو مولانا عبدالہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ کا نظر انتخاب تھا، جو خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ کا نظر انتخاب تھا۔ وہ عظیم شخصیت ہیں، مگر میں ان کی ذات اور ان کی شخصیت پر گفتگو کر کے اپنا نام صرف ان ثنا خانوں میں لکھوانا چاہتا ہوں جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں اس عورت نے بھی اپنا نام لکھوایا تھا جو سود کی اٹی لے کر آئی تھی، ورنہ یہ حق تو ان لوگوں کا ہے جو صاحب علم ہیں، صاحب فن ہیں، علم و فضل کے شہنشاہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ اس موضوع پر گفتگو کریں۔ میں اپنی بساط کے مطابق مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، موت ایک ایسا امر واقعہ ہے، موت ایک اللہ کا ایسا قانون ہے، موت خدا برتر و بالا کا ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جس سے کوئی انسان مفر نہیں ہو سکتا، اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ کی زمین پر بڑے بڑے لوگ آئے، اسلامی دنیا میں بھی آئے، کفر کی دنیا میں بھی آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، قارون آیا، شداد آیا، بڑے بڑے لوگ آئے۔ اگر آپ دوسری دنیا میں دیکھیں آپ کو یہ بات نظر آئے گی، انبیاء آئے، صلحاء آئے، شرفاء آئے، زعماء آئے، اتقیاء آئے، اولیاء آئے، بڑے بڑے مشائخ آئے، قابل قدر علمی شخصیات آئیں، مجاہد آئے، مبلغ آئے، داعیان دین آئے، مگر جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر کسی کو بقا نہیں، کسی کو ثواب نہیں، نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر نہ رہا، نہ ساقی رہا۔ اس جہاد میں ہر شخص اس لیے آتا ہے کہ اس نے جانا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ، ہزاروں روزانہ میتیں اٹھتی ہیں، کسی کی میت کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا، چند خاندان کے لوگ سوگوار ہوتے ہیں، کچھ رشتہ دار اوپر بیٹھ کر رو لیتے ہیں،
کچھ قبیلے اور ہمسائے کے احباب بیٹھ کر رو لیتے ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ بھی دنیا سے جاتے ہیں جن کے جانے پر چشم فلک روتا ہے، جن کی جدائی پر زمین کے ذرے ذرے روتے ہیں، جن کی جدائی پر اللہ کی مخلوق روتی ہے، آسمانوں کے فرشتے آنسو بہاتے ہیں، جن کی جدائی پر حدیث کی کتابوں سے ملتا ہے سمندر کی مچھلیاں تک اظہار افسوس کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ کتنا عظیم انسان تھا جو اللہ کی زمین پر رہ کر خدا کو یاد کرتا تھا، خدا کی زمین پر بیٹھ کر دنیا کو دین کی باتیں بتاتا تھا، خدا کی دھرتی پر بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتا تھا۔ آج وہ ایک شخص نہیں اٹھا بلکہ ایک عالم کی موت، پورے عالم کی موت کہلاتی ہے۔ ایسی ہستیاں دنیا میں آئی ہیں اور پھر جب وہ جاتی ہے تو ان کی مثال دنیا میں کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا۔ انہی میں سے شیخ الاسلام ابن المسلمین حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی شخصیت پر ایک گفتگو کی جا سکتی ہے کہ آپ کی سوانح حیات کو بیان کیا جائے، مگر اس سے ہٹ کر پوری زندگی سال بار میں بیان کروں یہ میری استطاعت اور طاقت میں نہیں۔ کرامات پر بھی گفتگو کر سکتا ہوں، علم پر بھی بحث ہو سکتی ہے، ان کے زہد و تقویٰ پر بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے اکابر کے نزدیک دین پر استقامت وہ کرامت سے زیادہ بلند و برتر ہے۔ میں آج اس وقت مختصر سے وقت میں حضرت شیخ کی زندگی کے وہ چیدہ واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے کم از کم میرے خانپور کے ان دوستوں کو جو آج تک اپنے اس مرد درویش کے تقدس اور مقام کو نہیں سمجھ سکے انہیں معلوم ہو کہ اللہ کی زمین پر یہ کتنا بڑا عظیم انسان تھا جس سرمایہ کو آج ہم اپنے ہاتھوں سے گم کر چکے ہیں۔ بہت بڑا عظیم انسان، ملت اسلامیہ کا بہت بڑا سرمایہ، جس شخص کو خدا نے یہ سعادت حاصل کی تھی 11 سال کی عمر میں الحمد سے والناس تک پورے قرآن کے حافظ ہوئے تھے۔ اپنے پیر و مرشد حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پر بیٹھ کر اپنے استاد حضرت مولانا غلام صدیق رحمت اللہ علیہ جن کی نسبت اور تعلق شیخ الہند مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا کے ساتھ تھا، براہ راست دیوبند کی مسرت سے اس شخص نے فیض حاصل کیا تھا، ان سے بیٹھ کر علم حدیث پڑھا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اتنے بڑے حافظے کا مالک شاید بر صغیر میں کوئی گزرا ہو، اللہ نے جانور شاہ کو وہ حافظہ عطا کیا تھا۔ یہ شیخ الاسلام حضرت درخواستی کو اللہ نے یہ حافظہ عطا کیا ہے کہ 10-11 سال کی عمر میں پورے قرآن کے حافظ بنتے ہیں اور 18 سال کی عمر میں پوری عربی کتابیں پڑھنے کے بعد صحیح بخاری کے حافظ الحدیث بن جاتے ہیں۔ علامہ طالوت ہندوستان کا ایک بہت بڑا صاحب علم آدمی ہے، اس نے حضرت درخواستی کی شخصیت پر ایک گفتگو کی ہے، اس کے اندر اس نے بات لکھی اور حیرت کے ساتھ لکھی، کہا میں نے ہندوستان کی بڑی بڑی علمی شخصیات کو دیکھا ہے لیکن میری نظر میں انور شاہ کے بعد جس کے چہرے میں اتنی جلالت ہو، جس کے چہرے میں اتنا روب ہو، جس کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہو، جس کی زبان میں اتنی قوت ہو، جو پیغمبر کی حدیث پہ حدیث پڑھے جائے، اسماء الرجال بیان کیے جائے، روات کا تذکرہ کیے جائے اور کئی کئی گھنٹوں تک نبوت کی حدیث کا درس دیتا چلا جائے، یا انور شاہ کو میں نے دیکھا ہے یا اس کے بعد مولانا عبداللہ درخواستی کو میں نے دیکھا ہے۔ یہ وہ عظیم المرتبت انسان، اور اس میں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اساتذہ کی توجہ کی بھی اثرات ہوتے ہیں، مرشد کامل کی نگاہ کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت درخواستی کو اتنا بڑا مقام یا عام حیثیت سے نہیں، حافظے کے زور پر نہیں، مرشد کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، شیخ کی توجہ کا نتیجہ تھا، شیخ کی التفات کا نتیجہ تھا کہ جب وقت گزار کے فارغ ہوئے پوری زندگی کا حصہ دین پر بے بیٹھ کر گزارنا شروع کر دیا۔ ہر نماز پر کبھی کبھی حضرت رحمت اللہ علیہ کھڑا کرتے تھے، خلیفہ غلام محمد عبداللہ کھڑے ہو کر حدیث سناؤ، پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں سنانا شروع کرتے۔ حضرت خلیفہ غلام محمد کی آنکھوں میں آنسو کی برسات ہوتی تھی، دعاؤں پہ دعائیں دیتے چلے جاتے تھے۔ یہ شیخ کی خدمت کا صلہ تھا، حدیث رسول سنانے کا صلہ تھا کہ شیخ کی توجہ کے ہاتھ اٹھے۔ وہ مرد درویش جو خانپور اور دین پور کی سرزمین سے باہر کہیں پر پڑھنے کے لیے نہیں گئے، سہارنپور نہیں دیکھا، دلی نہیں دیکھا، انڈیا نہیں گئے، دارالعلوم دیوبند نہیں گئے، مگر دیوبند کے علماء
दरखास्ती के कदमों में आते, दिल्ली के उलमा हजरत दरखास्ती के पास आते, सहारनपुर के उलमा दरखास्ती के पास आया करते थे। ये क्या चीज थी? ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी? ये वही कशिश थी, ये वो तासीर थी जो खलीफा गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने तवज्जो शेखुल इस्लाम अब्दुल्ला दरखास्ती पे डाली। उस तवज्जो का असर था कि पूरी दुनिया खींचकर खानपुर में दरखास्ती के कदमों में आया करती। मैं हजरत की जिंदगी के चंद जरूरी वाकयात आपके सामने रखना चाहता हूं। जी चाहता था कि जहां बैठ जाऊं पढ़ाने के लिए, लेकिन फरमाया मैंने अपनी मर्जी से कभी कोई काम नहीं किया। फरमाया करते थे, मुझे शेख ने कहा अपनी बस्ती में बैठकर हदीस पढ़ाओ, वहां पर तरस हदीस देना शुरू कर दिया। फिर हुक्मवा मोमिन की बस्ती चले जाओ, वहां पर बैठकर पढ़ाना शुरू किया। आज का मुअल्लिम और मुदर्रिस खा हमारे अरबी मदारिस के हों या और दुनियावी इदारों के हों, 2-4 लेक्चर देने के बाद थक हार जाते हैं। मैं 1 घंटा गुफ्तगू करने के बाद पसीने में शराबूर हो जाता हूं। लेकिन दरखास्ती के हाफिज और इल्म का आलम यह था कि 50-50 किताबों के असबाब सुबह से लेकर शाम तक एक ही मसरत पे बैठकर पढ़ाते थे। न जबान थकती थी, न निगाह पे असर पड़ता था, न हाफिज और जहानत पे कोई परेशानी होती थी, और न बैठकर पढ़ाते हुए जिस नशिस्त पे बैठते थे न नशिस्त तब्दील करने की जरूरत पड़ती थी। मुसलसल एक तलबा का तबका आता है, पढ़कर सबक चला जाता है, दूसरा तबका आता है, बैठ कर चला जाता है, तीसरा तबका आता है, बैठ कर चला जाता है। इतनी बड़ी कुव्वत का मालिक शायद आपको पूरे बर्रे सगीर में इतना बड़ा आलिम कोई शख्स नजर नहीं आएगा। हम लोग महरूम हुए हैं बहुत बड़ी हस्ती से। कानपुरियों, हमने उस मर्द दरवेश को नहीं पहचाना। हमने जिल्लत अपना मुकद्दर बना लिया है। बड़ों के खिलाफ जबानें खोलना हमारे लोगों का मुकद्दर बन चुका है। हम नहीं समझते कि किस वलीउल्लाह की दुआएं हमारे सरों पर सहारा किया करती थी। कौन सा मर्द दरवेश रात की तारीकियों में सुबह सुहूर के वक्त उठकर अल्लाह की दरबार में रो रो कर इस उम्मत की हिदायत, भलाई और फलाह के लिए दुआ किया करते थे। तारीख में उलमाए आले सुन्नत के नजदीक सहाय सित्ता हदीस की वो 6 किताबें जिसको बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई कहा जाता है, ये तमाम की तमाम वो किताबें हैं जो हदीस की सबसे बड़ी मुस्तनद किताबें हैं। और यह आपको पता होना चाहिए, मैं भी मदारिस में पढ़ता रहा, जो तलबा पढ़ते हैं उनसे पूछिए, जब हदीस की किताबें मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, एक उस्ताद बैठकर बुखारी पढ़ाता है, दूसरा तिरमिजी पढ़ाता है, चौथा तीसरा बैठकर अबू दाऊद पढ़ाता है, कोई इब्न माजा और निसाई पढ़ाता है। सारे असबाब एक उस्ताद के पास नहीं होते कि इल्म हदीस पर बहस करना, उस पर गुफ्तगू करना, अस्मा और रिजाल पर गुफ्तगू करना, अहादीस की तरतीब पेश करना, उनके जनाब वाला अफवाद की तरतीब पेश करना और उनका रद्द बयान करना, ये बड़े मुश्किल मराइल होते हैं। पाकिस्तान नहीं, बर्रे सगीर की तारीख में मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती शेखुल इस्लाम ये वो मर्द दरवेश है कि फारिग तहसील होने के बाद पहले साल बैठकर मुकम्मल सहाय सित्ता पढ़ाई है। पूरी बर्रे सगीर की तारीख में इतनी बड़ी शख्सियत आपको कोई शख्स नजर नहीं आएगा। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले साल बुखारी पढ़ाई मगर पूरी सहाय सित्ता नहीं पढ़ाई। सैयद बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह हमें बताया करते थे कि जब मैं फारिग तहसील हुआ मेरे उस्ताद ने मुझे जल्द सानी बुखारी पढ़ाने को दे दी मगर मुकम्मल सहाय सित्ता नहीं पढ़ाई। यह पहला शख्स है शेखुल इस्लाम हजरत दरखास्ती जिसने पहले साल बैठकर मुकम्मल सहाय सित्ता पढ़ाई। इल्म का यह आलम के बड़े बड़े उलमा दो सालों बैठते थे, अजीब कैफियत तारी हो जाती थी। जामिया मखसूलूम की बुनियाद रखी, सिर्फ एक मदरसा मखसूलूम नहीं, आज तो हम शायद ये समझते हैं कि मौलाना दरखास्ती का मदरसा मखसूलूम में है। अगर आप अपने जिले के मदारिस भी दरखास्ती के गिनना शुरू करें, आप उनका इहाता नहीं कर सकते, आप उनको सोच नहीं सकते। पूरे मुल्क में बलोचिस्तान का वो इलाका जहां जिक्रों का जोर है, जहां शिर्क व बिदात का जोर होता था, जहां पर मुसलमानों को कलमा नहीं आता था, वहां पर जाकर दीनी मदारिस का क्याम किया, मसाजिद तामीर कराई, एक एक इलाके में तशरीफ ले गए, उलमा कुर्रा और हुफ्फाज को वहां पर मुंतखब किया, वहां जाकर उनको बिठाया। आप में से कभी कोई शख्स बलोचिस्तान जाए, सरहद जाए, आपसे वो पूछे किस इलाके से आए हो, आप सिर्फ इतना कह दें हम खानपुर से आए हैं। लोग हमसे पूछा करते थे वो खानपुर जहां दरखास्ती रहता है, हम कहते उसी खानपुर से आए हैं। खुदा की कसम पलके बिछाते, जियाफत करते, मेहमान नवाजी करते और वो लोग बताते थे कि हमें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना नहीं आता था। अगर आज हम हाफिज हैं, कारी हैं, आलिम हैं, दरसगाहों में बैठे हैं, मदरसों में मुदर्रिस बन के बैठे हैं, तो दरखास्ती की निगाह के तासीर का असर है। ये उनकी तवज्जो है कि उस शख्स ने आकर ये मेहनत की।
آج کے پاکستان میں 500 سے زائد وہ دینی درسگاہیں اور مدارس موجود ہیں جو مکمل بہت بڑے عظیم جامعات اور ادارے ہیں جن کی سرپرستی حضرت درخواست خود کیا کرتے تھے۔ میں کاشف العلوم ملتان میں پڑھتا تھا، ایک دفعہ حضرت تشریف لائے کسی مسئلے پر، آپ نے مولانا مفتی محمود سے کہا سخت لہجے میں کہ یہ میری اجازت کے بغیر کام کیوں ہوا ہے؟ میں اس مدرسے کا سرپرست ہوں، مفتی محمود تمہیں مفت میں نے بنایا ہے، اگر میرے مزاج کے خلاف کوئی کام کیا خبردار جو مفت میں بناتا ہے وہ ہٹا بھی سکتا ہے۔ ان لوگوں میں بڑوں کا ادب ہوتا تھا۔ آج تو ہم کہتے ہیں اچھا مقابلہ کرنا ہے تو کر لیں، مفتی محمود سہم کے بیٹھ گئے۔ جس شخص نے باطل قوتوں کو للکارا تھا مفتی محمود، جس کی للکار سے وقت کا حاکم بے زبر اندام ہو جاتا تھا، لیکن حضرت درخواستی کے سامنے میں نے اس مرد درویش کو دیکھا، 2 سالوں ہو کے بیٹھے تھے، رائے بک بھائی اپنی کتاب مدرسے کی آئین بک، اس پر دستور لکھا کہ آج کے بعد حضرت درخواستی کی اجازت کے بغیر ہمارے مدرسے کی 4 دیواری میں کوئی پروگرام نہیں ہوگا، جب تک حضرت اجازت نہیں دیا کریں گے اس وقت تک مفتی محمود کوئی قدم نہیں اٹھایا کرے گا۔ بڑے بڑے لوگوں کو اس انداز سے دیکھا کہ یوں احترام کیا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا بابا تم تو پرانے سیاستدان ہو، مفتی محمود کو بھی سیاست آتی ہے، یہ مولانا عبداللہ درخواستی تو درویش منس آدمی ہے جس کو سیاست کا پتہ نہیں، سیدھی سادی سی باتیں کرتے ہیں، عام سی گفتگو کرتا ہے، آپ نے اس کو جماعت کا امیر بنا دیا ہے۔ جماعت کا امیر کوئی بڑا اسکالر آدمی بنایا جاتا، جماعت کا امیر کوئی سیاسی سوچ والا بنایا جاتا، کوئی سیاسی ذہن والا بنایا جاتا۔ اس وقت کے وہ اس مرد درویش امیر حضرت مولانا مجاہد ملت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جملے کہے کہ ہمیں سمجھاتے ہو ہم نے درخواستی کو امیر اس لیے بنایا ہے کہ اس کی دعاؤں کے سہارے سے ہماری جماعت چلا کرتی ہے، اس کی دعاؤں کے توجہات ہیں۔ مولانا مفتی محمود کو پاکستان کے ایک مولوی ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، اس نے کہا درخواست صاحب بوڑھے ہو گئے، ان کو ہٹا دیا جائے، دور کر دیا جائے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ مفتی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ جلال میں آ کر مفتی محمود نے جملہ کہا تھا جو شخص مجھے درخواستی سے جدا کر کے کہے میں کسی ایسی تنظیم میں کام کروں جس کا امیر درخواستی نہ ہو، میں اس وقت جینا نہیں چاہتا جب درخواستی اس دنیا میں نہ ہو، چاہے کہ میں اسی کے ماتحت کام کروں، میں اسی جماعت کو پسند کروں گا جس کی قیادت اور سرپرستی حضرت درخواستی کیا کریں۔ میں بتا رہا ہوں کہ کیا احترام تھا، کیا شخصیت تھی۔ علماء تو زانو ہو کے بیٹھتے تھے، مشائخ سامنے آ کر محو خود ہو جاتے تھے، بڑے بڑے علماء پہ عجیب کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ تسخیر کا وہ منظر دیکھا جو بڑے بڑے علماء میں ہم نے نہیں دیکھا، ہزاروں کے مجمع میں بیٹھ کر الحمدللہ جب اتنا جملہ کہتے خطبے پہ لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی، سناٹا طاری ہو جاتا تھا۔ آج وہ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں جہاں 6 گھنٹے بھی درخواستی نے بیٹھ کر حدیث پڑھی، کوئی دنیا کی بات نہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے حدیث پڑھتے تھے، معنی مطلب کرتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، پھر معنی مطلب بیان کرتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، معنی مطلب بیان کرتے تھے، پوری رات بھی جاتی تھی مگر درخواستی کی زبان حدیث بیان کرنے سے نہیں رکتی تھی، طلوع فجر ہو جاتی، دنیا کہتے حضرت اب تو اذان کا وقت ہو گیا ہے، اب تو بس کر دیجئے، تب جا کر کہیں پہ درس ختم ہوتا، نہ مجمع میں سکت ہوتی تھی کہ کوئی آدمی اٹھ کر جا سکے، نہ ان کے بیان میں کوئی کسی قسم کی کمی آتی تھی، علم کا سمندر ٹھاٹے مارتا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابن حجر اسقلانی کا حافظہ یہاں پر کام کر رہا۔ اس گئے گزرے دور میں، اس صدی میں، ان حالات میں جن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس مرد درویش کا وجود بہت بڑی سعادت، اللہ کا بہت بڑا انعام تھا۔ آپ اور ہم ان لوگوں کو ان واقعات سے نہیں پہچان سکتے۔ استقلال اور استقامت کا یہ عالم تھا کہ شاید آپ کو یاد نہ ہو، حضرت درخواستی پہ قاتلانہ حملے ہوئے۔ آپ کے قریب سندھ کا علاقہ ہے، بھرچوڈی بڑی مشہور خانقاہ ہے، ہمارے بزرگوں کی خانقاہ ہے۔ حضرت حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد، ان کا دور بڑا اچھا رہا۔ ان کے بعد ایک ان کے بھتیجے برسرکتا اس مسند نشین ہوئے، حضرت محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، ان کا دور بھی بڑا اچھا ہوا۔ پھر ایک صاحبزادے آئے، ان کا نام عبد الرحمان تھا، ان کے دور سے حالات وہاں پر بگڑنا شروع ہوئے۔ پھر ان کے بعد پیر عبد الرحیم آیا، تو اس دور میں شرک و بدعت اور رسومات بھرچوڈی میں عام ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہاں قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت سندھ میں تقریر کرنے کے لیے گئے، اور بے باک خطیب وہ ہوتا ہے کہ جہاں جس مسئلے کی ضرورت ہو بغیر کسی لچک کے اسی مسئلے کو کھول کر بیان کر دیا جائے۔ آج تو ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ مولانا یہاں اس بات کرنے کی ضرورت نہیں، حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس وقت تھا یہ کہ اس کی ضرورت ہے،
جہاں یہی مسئلہ بیان ہوگا تاکہ امت گمراہی کی طرف نہ لے آئے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ معلوم۔ راز کی بات ہے، کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ ان پیر زادوں کی بچی جوان بیٹھی تھی اور ان کا ایک مزاج تھا کہ سوائے پیر زادے کے ہم آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ کریں، کسی مرید یا غیر قوم کو ہم رشتہ کیوں دیں؟ اس پر بچیوں کی کئی کئی سال عمریں بیت گئی۔ حضرت کو اس بات کی اطلاع ملی تو شیخ نے وہاں پر تقریر کی، اور تقریر میں پیغمبر علیہ السلام کی دختر نیک اختر سیدہ فاطمہ الزہرا کے عقد اور نکاح کا واقعہ پیش کیا، حضرت عثمان کے نکاح کے واقعات پیش کیے، حضرت سیدنا ابو العاص بن ربیع رسول اللہ کے پہلے داماد کی شادی کے تذکرے کیے کہ پیرو تمہاری بیٹی رسول اللہ کی بیٹیوں سے بڑی پاک دامن نہیں، تمہاری بیٹی پیغمبر کی بیٹیوں سے زیادہ عظمت والی نہیں، تمہاری بیٹی رسول اللہ کی بیٹیوں سے زیادہ باعزت نہیں۔ اگر نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹی اٹھ، فاطمہ تیرے نکاح میں علی سے کر چکا ہوں، ابا جان میں ہاتھ تو دھو لوں، آٹا گوند رہی تھی، کہا بیٹی آٹا جہاں گوندا ہے اب نکاح تیرا علی سے ہو چکا ہے، اب تو میرے گھر میں رہنے کی نہیں، علی کے گھر جا کر ہاتھ دھونا، اس لیے کہ اب تو اس کی بیٹی ہے۔ جب اللہ کا نبی اپنے خاندان کو اس انداز سے دین کی دعوت دے، آج کا پیر کون ہے جو یہ کہہ کر بیٹی کو اپنے پاس اس لیے بٹھا دے کہ ہمیں کوئی معقول رشتہ نہیں ملتا؟ یہ باتیں جب حضرت نے بیان کی، پیروں کو غصہ آیا۔ یہ بھی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، خدا کرے پیر صحیح سالم اور ٹھیک رہ جائے، بگڑ جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ شیخ کو بڑا ان پیروں کو ناراض ہوئے، غصہ آ گیا۔ حضرت تقریر کر کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، بندوقیں لے کر آئے، اس وقت جو اسلحہ تھا خیر کیے، حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر چلاتے تھے اور شیخ کہتے تھے اللہ اکبر، 3-4 فیر جتنا ان کے پاس اس وقت اسلحہ تھا ان حالات کے تحت، آج کل تو ہر گھر میں، اس وقت تو کسی کے پاس بھی بندوق ملتی تھی، اللہ اکبر کرتے رہے، گولیاں ساری کی ساری ضائع ہو گئیں، ایک بھی نہ چلی، حیران ہو گئے، شیخ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت وہاں سے روانہ ہوئے یہ سوچ کر کہ اللہ نے بچا دیا ہے، میں اب گھر جا رہا ہوں۔ آ ہی رہے تھے ان لوگوں نے پھر آ کر دوبارہ حملہ کیا، چھریوں کے ساتھ، چاقوں کے ساتھ آ کر حملہ کیا۔ چنانچہ جن لوگوں نے حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت، میرے مرشد اور پیر حضرت میاں مسعود احمد دین پوری دامت برکاتہم اللہ علیہ سے پوچھئے، جس نے درخواستی کے وجود کو غسل دیا ہے، جس نے عقل کو غسل دیا ہے، حضرت درخواستی کے بازو پر کٹے ہوئے ہیں، اس جگہ پر نشان ہے، ران پر نشان ہے، سینے پر نشانات تھے، ناک کی ہڈی جو چہرہ دیکھنے والے لوگ تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر نشان ہے، جو ان لوگوں نے زخم کیے، مارے، چھرے مارے کہ اسی طریقے سے ہم اس کو مار کر چلے جائیں، لیکن اللہ کی تقسیم جس کو خدا نے زندہ رکھنا تھا کون مار سکتا تھا؟ حضرت وہاں پہ ہوش ہو گئے، وہ سمجھے کہ ہمارا کام پورا ہو گیا ہے، اٹھا کر حضرت درخواستی کو لے کر آئے۔ آپ کے خانپور کا ایک بڑا مشہور ڈاکٹر گزرا ہے فیض الحسن نامی، جس کو ڈاکٹر بگا کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، یہ وہ ڈاکٹر تھا جو اس وقت دین پور اور حضرت درخواستی کے نام سے لچک تھا، مگر بڑا مشہور ڈاکٹر تھا، اٹھا کر اس کے پاس لائے، اس نے کہا میں علاج کرتا ہوں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے سارا جسم زخمی ہے، ٹانکے لگانے پڑیں گے، حضرت کو مجھے ضروری ہے کہ نشہ دوں، کوئی ایسی چیز سنگاؤں جس سے بے ہوش ہو جائے۔ شیخ درخواستی کے جملے تھے، فرمایا میرے سینے میں پیغمبر کی حدیث ہے، اللہ کا قرآن ہے، میں کوئی ایسی نشہ آور چیز استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جس کے نشے میں میں بے ہوش ہو جاؤں، خدا نہ خواستہ میری موت آ جائے، کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا منہ جا کر دکھاؤں گا کہ میں نشے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو کر آیا ہوں، میں اپنی جان تو پیش کر سکتا ہوں مگر نشہ آور چیز استعمال نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر حیران ہو گیا، کہنے لگا یہ عجیب انسان میں نے دیکھا ہے۔ آپ کو ان واقعات سے اندازہ کرنا چاہیے کہ کتنا بڑا عجیب انسان تھا۔ خانپوریوں ہم نہیں سمجھ سکے اس مرد درویش، جس وقت ڈاکٹر نے یہ دیکھا اس نے کہا مولانا یہ تو میں نے ان کو سینا ہے زخموں کو، ٹانکے لگیں گے آپ کو تکلیف ہوگی، فرمایا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اپنی چادر اور کپڑے کا پلڑا اپنے منہ میں دیکھ کر یوں بیٹھ گئے اور فرمایا سی میرے زخم۔ اس منظر کو دیکھ کر اس ڈاکٹر بگا دین پر کا متقد ہوا تھا، حضرت درخواستی کا متقد ہوا، اللہ نے اس کو توحید کا عقیدہ عطا کیا اور مرتے دم تک مدعا رہا، کہتا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس جیسا مرد درویش نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے خدا کی قسم جن کے بعد جانے کے بعد دنیا یقیناً یتیم ہو جاتی ہے۔ آج حضرت درخواستی کے بیٹے یتیم نہیں، علم یتیم ہے، علماء یتیم ہو چکے ہیں، خانقاہیں یتیم ہو چکی ہیں، درسگاہیں یتیم ہو چکی ہیں، جمعیت یتیم ہو چکی ہے، مدارس یتیم ہو چکے ہیں، صحیح پوچھو تو ملت اسلامیہ یتیم ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے، جنازے سے آپ لوگوں نے اندازہ لگایا ہوگا کتنی بڑی خلقت اس وقت موجود تھی،
کیا انداز تھا، کیا عالم تھا، دنیا کس انداز سے آ رہی تھی، صفیں نہیں بن سکی. انسان کے ساتھ جس طرح فاروق لغاری آیا، میں نے کہا درخواستی پہ احسان کرنے نہیں آ رہا، درخواستی کی تعزیت کر کے اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آ رہا. شاید اپنے گناہوں کے استغفار کا یہی ایک ذریعہ سمجھتا ہو کہ میں اس درویش کی، مرد درویش کی فاتحہ پڑھ کے آؤں، یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے. حضرت درخواستی نے ایک دفعہ، ویسے تو بارہا، بنگلہ دیش کا سفر کیا. آپ حیران ہوں گے کہ تاریخ میں ایسے لوگ کہاں پیدا ہوتے. مولانا مفتی محمود سے میں نے بخاری پڑھی تھی، میں نے مفتی محمود کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، وہ آسانی سے کسی آدمی سے متاثر نہیں ہوتا تھا، بڑے عجیب انسان تھے، جلدی کسی سے متاثر ہی نہیں ہوتے تھے، پوری دنیا کو متاثر کرتا تھا، خود کسی سے متاثر ہوتا نہیں تھا. لیکن مفتی محمود یہ بات بتایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، فرمایا حضرت درخواستی کے ساتھ ہم نے جب بنگلہ دیش کا سفر کیا، بنگلہ دیش میں ہم ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ ساتھ تھے، مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ساتھ تھے، اسی طریقے سے مولانا اجمل خان دامت برکاتہم اللہ علیہ ساتھ تھے. اس وقت کے مشائخ میں سے اور بھی کچھ علماء تھے، بنگلہ دیش کے علماء بھی وہاں پر موجود تھے، اس وقت مشرقی پاکستان تھا. فرمایا ہم ایک ہی کشتی میں تھے. حضرت درخواستی میں وجہ میں آ کر کہا بھائی جس کو حضور کی سیرت میں کوئی اشعار آتے ہیں سنانا شروع کرو. عجیب کیفیت تھی، ہر وقت ذکر رسول، اور عجیب جملہ کہتے تھے، شان والے نبی نے فرمایا، شان والے نبی نے فرمایا. پوری تقریر میں کلمہ ہوتا تھا کہ شان والے نبی نے فرمایا. جس کی زبان پہ سب سے پہلا اور آخری جملہ یہ ہو کہ میرے نبی سے بڑا کائنات میں شان والا کوئی نہیں، اگر یہ نبی کا بے ادب ہے تو مجھے با ادب دکھاؤ دنیا میں کون ہے. عجیب کیفیت تھی. فرمایا جتنے لوگ بیٹھے تھے ہر ایک نے اپنے وجد میں آ کر اشعار سنائے. حضرت درخواستی نے، علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جامی کے نام سے، اس کے قصائد بڑے مشہور ہیں حضور کی تعریف میں. اس نے فارسی زبان میں قصیدہ لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ جس وقت جامی نے اس قصیدے کو پڑھا تھا اس وقت جامی ایک دریا میں سفر کر رہا تھا، اور جب اس قصیدے کو پڑھا تو اس پہ وجد کی کیفیت طاری ہوئی. اس وجد کی کیفیت کے ساتھ سمندر کی مچھلیاں سمندر سے باہر نکل کر اڑ اڑ کے کشتی میں آنا شروع ہوئی، وہاں بے خودی کے عالم میں تڑپنا شروع ہو گئی. پیغمبر کی محبت اور سیرت کے اس قصیدے کو سنتے ہوئے ان پہ کیفیت طاری ہوئی. مفتی محمود مرحوم کہتے تھے میں نے اپنی پوری تاریخ میں، پوری زندگی میں جامی کے بعد یا عبداللہ درخواستی کو دیکھا کہ اس وقت شیخ الاسلام درخواستی رہے، جب اس کشتی میں تیرتی ہوئی کشتی میں، چلتی ہوئی کشتی میں بڑے بڑے علماء صلحاء موجود تھے. جب جامی کے اس قدیس قصیدے کو پڑھا جو اس وقت جامی نے پڑھا، یا تاریخ میں دوسرا آدمی حضرت درخواستی ہے، جب اس نے قصیدے کو پڑھنا شروع کیا سمندر کی مچھلی باہر نکلی، آ کر پہلے تو اس کشتی کے ارد گرد جھومنا شروع ہو گئی، پھر بے خود ہو کے چراغے مار کے کشتی کے اندر آئی، وہاں پر تڑپنا شروع ہو گئی. علماء پہ سناٹا طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لوگ چیخے مار کے رو رہے تھے اور درخواستی پیغمبر کی محبت کے اشعار کہہ رہے تھے. کہاں ایسے لوگ ملے؟ ہم نہیں سمجھ سکے کہ یہ کتنا بڑا عظیم انسان تھا جس کو ہم نے گم کیا. ڈھونڈ ابھی نے چراغ رخے زیبا لے کر، پوری دنیا میں تلاش کرو، محدث بڑے ملیں گے، مفسر بڑے ملیں گے، مقرر بڑے ملیں گے، مبلغ بڑے ملیں گے، عالم اور واعظ تمہیں ملیں گے، لیکن خدا کی قسم حافظ الحدیث اس دھرتی پہ یہی ایک انسان جس کو خانپوریوں تم نہیں پہچان سکے کہ وہ کون تھا. عرب کی دنیا کے علماء کو ہم نے دیکھا کہ درخواستی کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھتے تھے، بڑے بڑے علماء پہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی. شیخ طاہا مکہ المکرمہ میں اب بھی موجود ہے، اور وہ مکے کی حرم کعبۃ اللہ کی انتظامیہ کا سربراہ ہے. وہاں پر کوئی شخص شیخ طاہا کی اجازت کے بغیر بیان نہیں کر سکتا، تقریر نہیں کر سکتا. جمعہ کے خطبے کی ترتیب وہ دیتا ہے، ائمہ کے ذمے وہ لگاتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی وہاں کوئی کام نہیں کر سکتا. کوئی مدرس اس کی اجازت کے بغیر کعبے میں بیٹھ کر پڑھا نہیں سکتا، اور وہ نماز بھی پڑھایا کرتا ہے. اور کعبۃ اللہ کا کلید بردار، چابی بردار، بیت اللہ کی کنجی بھی اس کے پاس ہوا کرتی ہے. مفتی حبیب الرحمان صاحب درخواستی ہمارے بزرگ اور دوست ہیں. مجھے انہوں نے بتایا کہ سن 91 میں جب ہم حضرت کے ساتھ حج پر گئے، حضرت نے فرمایا مجھے طواف کے لیے لے چلو. بڑھاپا تھا، چل نہیں سکتے تھے، ریڑی پہ ہم لے کر آئے. ہر طواف کے لیے نیا وضو کرتے، اگرچہ طواف کر لیتے 2 رکعت پڑھ لیتے، پھر بھی فرماتے کہ دوسرا طواف کرنے کے لیے پھر لے چلو، میں نیا وضو کرتا ہوں. نئی عبادت نیا وضو، نئی عبادت نیا وضو. فرمانے لگے جب ہم لے کر نیچے گئے بیر زمزم کے پاس جہاں زمزم کا کنواں ہے،
वहां पर हमने पानी डाला हजरत पे, आप वुजू कर रहे थे। शेख ताहा अरब का शेख, आइम्मा का उस्ताद, वहां का बहुत बड़ा इमाम, काबिल कदर शख्सियत, काबतुल्लाह का वो शख्स जिसके कंट्रोल में वहां का सारा निजाम है, दौड़ता हुआ आया, आकर हजरत के मुस्सा कहने लगा, हमारे हाथ से उसने पानी का लोटा खींच लिया, कहने लगा तुम एक तरफ हटो, मैं इस शेख को खुद वुजू कराना चाहता हूं। हजरत दरखास्ती ने इनकार किया, उसने कहा शेख अंता अबूना अना इब्नु का, तू मेरा अब्बा है, मैं तेरा बेटा हूं, जैसे तेरी और औलाद है, मैं भी तेरा इल्मी शागिर्द हूं। मैंने तुझसे काबे में बैठकर बड़ा फैज हासिल किया है, बड़ी हदीसें सुनी है, मेरी जिंदगी की एक हसरत मुझे पूरी करने दे, अल्लाह ने मुझसे सारे काम लिए हैं, मेरा जी चाहता है कि दरखास्ती आज तुझे वुजू करा दूं। अरब के मशाइख कदमों में झूमे हैं, खुदा की कसम कदमों को चूमा है दुनिया। हजरत पे अजीब कैफियत होती थी, जिसको मर्द दरवेश कहा जाए दरवेश था, कलंदर हर्च गोयत थी गोयत, वह कलंदर जो कहता है वो कुछ देख कर कहा करता। यह कैफियत होती थी हजरत पे। एक मरतबा काबतुल्लाह में तशरीफ लाए तो लोगों का इज्तिमा, बस यहीं से गुजरते थे दुनिया का तांता बन जाता, मुसाफा करने वाले लोग बैठ जाते, फिर हजरत का मिजाज था मिलने की बजाय अहादीस पढ़ना शुरू कर देते। इल्म हदीस है, हदीस पे हदीस, हदीस पे हदीस। शुरते पुलिस वाले इकट्ठे हो गए, जो लोग अरब देख आए हैं उनको पता है वहां पुलिस का निजाम है कि किसी आदमी को 3-4 आदमियों को इकट्ठा नहीं होने देते, फसाद न पड़ जाए, इख्तलाफ ना हो जाए। वहां आकर शुरतों ने हटाने की कोशिश की, हत्ता कि शेख सुबैल इमाम काबा को बताया गया कि एक अरब का शेख, एक आलिम बैठा है, अजम का पाकिस्तान का कोई मौलवी है और उसकी ये बातें हैं। उसने उस वक्त तो हजरत को हटवा दिया। दूसरे दिन मौलाना मक्की कहने लगे, जो इस वक्त भी काबतुल्लाह में बैठकर कुरान का दर्स देते हैं, वो दरखास्ती से उसने हदीस भी पढ़ी है, तफसीर भी पढ़ी है। क्या खुश नसीब है वो आदमी जिसने दरखास्ती से इल्म हासिल करने के बाद आज रोजाना मगरिब से इशा तक बैठकर काबतुल्लाह में कुरान और हदीस का दर्स दे रहा हूं। फरमाने लगे वहां पढ़ाना शुरू किया। शेख काबा ने, इमाम मक्का शेख अब्दुल्लाह बिन सुबैल ने मुझे कहा कि अपने उस्ताद को आज मुझसे मिलाइए। कह लगे मिलने के लिए गए तो वहां तमाम आइम्मा हरम बैठे थे, सारे जितने इमाम थे। उसने अपना, चूंकि वो भी तो बहुत अजीम लोग हैं, कम दर्जे के नहीं, जिनको अल्लाह ने अपने घर काबे के लिए मुंतखब किया है, वो उसका दर्जा कोई कम होगा? कितने बड़े मकाम के लोग। कह लगे, शेख सुबैल ने अरबी में बात करना शुरू की और कहा, हजरत आप इब्ने कय्यम को जानते हैं? तो हजरत ने फरमाया, अंत तारिफ इब्ने कय्यम, मुझसे पूछते हो तुम जानते हो? उसने कहा, मैं इब्ने कय्यम को अपना इमाम मानता हूं। फरमाया, अगर इब्ने कय्यम को जानते हो तो इब्ने कय्यम ने रसूलुल्लाह की शान में एक कसीदा लिखा है जिसका 100 शेर है, क्या तुम्हें वो कसीदा आता है तो सुनाओ। शेख सुबैल सहम कर बैठ गया। हजरत दरखास्ती ने वजद में आकर वो अशार सुनाना शुरू किए। 100 कसीदे का शेर सुनाया। सुबैल की आंखों में आंसू थे, आइम्मा हरम रो रहे थे और कहते थे कि लोगों, इसमें कोई शक नहीं कि इब्ने कय्यम इमाम हमारा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि दरखास्ती तेरे सीने में उसका इल्म मौजूद है। उसने हजरत मौलाना मक्की से कहा, मक्की साहब अपने उस्ताद को मेरी दावत पर ले आइए। मौलाना कहते हैं मैं दावत पर ले गया। शेख सुबैल कहने लगा कि मैं बिल्कुल काबे का इमाम हूं, अल्लाह ने मुझे बड़ी अज़मतों से नवाजा है, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि शेख दरखास्ती तू मेरा मेजबान बन, मैं तेरा मेहमान बनूं, तू मेरी गाड़ी में बैठ, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाना चाहता हूं, मैं उसकी ड्राइविंग खुद करना चाहता हूं, मैं इस पर नाज करूंगा कि पाकिस्तान के एक मुहद्दिस को मैंने अपना मेहमान बनाया था, अपने पास लेकर आया। ये वो अजीम लोग थे खुदा की कसम, जिनको हमने एक ही शोखी में खो दिया है। हम इन लोगों के तकद्दुस और मकाम का अंदाजा नहीं लगा सकते। बेनियाजी भी खुदा ने बड़ी थी। आज तो हमारे पास यही तो है खुदा की कसम, फर्क दरखास्ती में और गौरों में। सदर आ जाए, वजीर आ जाए, गवर्नर आ जाए, हटो बच्चों की सदा है, सदर साहब आ रहे हैं, ऊपर कोई ना जाए, नीचे कोई ना आए, हर एक अकेला दरखास्ती था खुदा की कसम। आपका ये महमूद हसन, मखदूम में हसन महमूद वजीर बना, बहुत पुराने दौर की बात है। दरखास्त साहब को मिलने के लिए आया, 3 घंटे तक दरवाजे पे खड़ा रहा, दरखास्ती हदीस पढ़ाते रहे, निगाह उठाकर नहीं देखा खड़ा कौन है। उस दौर में जब विजारत किसी का मुकद्दर, अब तो टके भाव वजीर बिकते हैं, उस दौर की बात कर रहा हूं जब वजीर का नाम भी कोई आदमी सुनता था। पीपल्स पार्टी के भुट्टो के दौर में कौसर न्याजी मिलने के लिए आया था। शेख ने कहा मेरा दरवाजा बंद कर दो, मैं दुनियादार को मिलना नहीं चाहता। उसने कहा ज़ियारत करना चाहता हूं। फरमाया तू मुनाफिकत करना चाहता है, तू मुझे पीपल्स पार्टी के फंदे में फंसाने के लिए, मुझसे मुलाकात करके लोगों पे जाहिर करने के लिए
کہ دیکھو درخواستی اور ایک ہو گئے ہیں، میں کل بھی تمہارا مخالف تھا، آج بھی تمہارا مخالف ہوں۔ اور جب اس نے کہا کہ حضرت یہ اخلاق کے خلاف ہے، آپ مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، فرمایا کوئی بد اخلاقی نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا الکفار والمنافقین، ایمان والو منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، کافروں کے ساتھ بھی جہاد کرو، تم مسلمان ضرور ہو لیکن منافقوں کا اعلیٰ کردار ادا کرتے ہو، اس لیے میں جہاد سمجھتا ہوں کہ تمہارے ساتھ مقابلہ کروں، میں تمہیں ملنے کے لیے تیار نہیں۔ بے نیازی کا عالم تھا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ یوں نہیں پھیلایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ تھا۔ مدارس کا افتتاح ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، غریب آ کے ملتا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں۔ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا جس وقت سنگ بنیاد ہوا، سوچ تھی لوگوں کی ذہن میں ہوگی بات کہ شاید درخواستی کے مقابلے میں ایک مدرسہ بن رہا ہے، کیا ہوگا یہاں پر، ایک مقابلے میں ادارہ ہے۔ آئے سب سے پہلے اپنی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا، فرمایا اس مدرسے میں سب سے پہلے میری طرف سے چندہ لو، اینٹ پڑھ کے دی، فرمایا جہاں عمارت رکھو مسجد کی سنگ بنیاد میں پہلے جہاں پر میری اینٹ رکھو۔ جلسے پر تشریف لائے، فرمایا مجھے یہاں سے سٹیج سے اٹھا کر کمرے میں لے جاؤ جہاں پر بیٹھ کر شیخ الحدیث شفیق الرحمان درخواستی پڑھاتا ہے، میں اسی جگہ پر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ عشاء تک بیٹھے رہے، عملی طور پر یہ بتایا کہ مجھے مدارس سے اتنی محبت ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی مدرسہ بنائے وہ درخواستی کا مدرسہ ہوگا، میں وہاں پر بھی جا کر دین کی اشاعت کیا کروں۔ یہ ظاہر پیر کا مدرسہ مولانا منظور احمد صاحب میرے استاد ہے، اللہ ان کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ اب تک یہ کیفیت ہے کہ سرپرستی حضرت کی ہے، ان کی اجازت کے بغیر نہ وہی کوئی مدرس رکھا جاتا، نہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی نیا نظام چلایا جاتا، جب بھی کوئی معاملہ طے ہوتا تھا ان سے اجازت مانگی جاتی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ شیخ بہت بڑا عظیم المرتبہ انسان تھا، ہم نہیں سمجھ سکے کہ کس مقام کے آدمی تھے۔ اللہ نے علم بھی دیا تھا، عمل بھی دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضور کے ہاتھ میں ہر وقت آسا ہوتا تھا، میں نے شیخ کو اکثر یہ دیکھا کہ آسے کے بغیر کبھی نہیں چلتے۔ جب سے قرآن کی آیت پڑھی یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل قم اللیل، چادر اوڑھنے والے محبوب، کملی پہننے والے میرے لاڈلے پیغمبر، یہ ادا اتنی محبوب آئی، سردی ہو گرمی ہو سفر ہو حضر ہو گھر میں ہو باہر ہو، مزاج تھا چادر اوڑھنے کا۔ جب کسی نے پوچھا حضرت اتنا کیوں چادر پہنتے ہیں، فرمایا قرآن نے جو محبوب کو چادر کے نام سے خطاب کیا ہے، مجھے یہ ادا اتنی محبوب ہے کہ میرے جسم پر بھی پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق چادر رہ جانی چاہیے۔ ادائیں دیکھیے، ادائیں جن باتوں کو ہم کم سمجھتے ہیں، یہ کم باتیں نہیں، بڑی عظمت کی باتیں، بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے پاجامہ سلوا کر دیا، حضور نے اس کو دیکھ کر پسند فرمایا، پہنا نہیں، عادت تھی چادر مبارک باندھنے کی اور اسی میں پوری زندگی گزاری۔ حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزاج بھی یہی تھا، پوری زندگی چادر میں گزاری ہے۔ ایک مرتبہ کسی دیوانے نے ایک شلوار سلوا کر دی کہ حضرت یہ ہدیہ ہے قبول کر لیجئے، فرمایا چونکہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، آقا نے بھی پاجامہ قبول کر لیا تھا، میں لیتا ہوں پہنوں کا نہیں کہ میرے مصطفیٰ نے بھی پاجامہ پہنا نہیں تھا۔ اس دور میں کہاں سے لاؤ گے یہ لوگ جن میں پیغمبر کی شریعت کی اتباع کا یہ عالم ہو؟ میرے ایک دوست ہے افتخار احمد بھٹا، اسلام آباد میں وزارت امور مذہبیہ میں رہتے ہیں، اس نے مجھے کہا میں ذہنی طور پر اصحاب رسول کا مخالف تھا۔ حضرت لاہور میں ایک مسجد کے سنگ بنیاد پر تشریف لائے، کسی آدمی نے ان کو میرا تعارف کرایا، حضرت نے اس کی بات کی بالکل کسی قسم کی کوئی پرواہ نہ کی، مجھے اپنے قریب بٹھایا، سیب کاٹ کاٹ کے اپنے ہاتھ سے مجھے دیتے رہے، اور جب بیان کرنا شروع کیا سیدنا عثمان بن عفان کی سیرت و شہادت کی گفتگو کی۔ ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد عثمان تھا، اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا، کہنے لگے میں نے اسی بنیاد سنگ بنیاد پہ میں ساتھ تھا، میں بیٹھا رہا، شیخ تقریر کرتے رہے، دوران تقریر متبد کی کیفیت طاری ہو گئی، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے اللہ سے معافی مانگی۔ وہ دن اور آج کا دن کسی صحابی رسول کے خلاف میرے دل میں کوئی نفرت عداوت اور بغض کی بات نہیں آئی۔ ملک کی کوئی مذہبی اور سیاسی تحریک ایسی نہیں جس کی سرپرستی اور قیادت درخواستی نے نہ کی۔ آج بھی پوری ملک کی، پوری دنیا کے سب سے بڑی اسلامی تنظیم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جس کی سب سے بڑی کاوش اور محنت کے نتیجے میں قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار ہوئے، غور کرنا، اس کی سرپرستی اس آخر عمر تک، قبر میں جانے تک شیخ الاسلام حضرت درخواستی کے پاس۔ آپ حیران ہو جائیں گے اس بات پر، تاریخ ان واقعات کو پیش کرتی ہے۔
खानपुर में खत्म नबूवत की तहरीक का जुलूस निकला था। इसी गल्ला मंडी के गेट के सामने हाफिज सिराज अहमद साहब बरेलवी मकतब फिक्र के सिराज उलूम के मुहतमिम भी साथ थे, हजरत दरखास्ती भी साथ थे, और यकीनन उस वक्त जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने वो मंजर देखा होगा। हाफिज साहब तकरीर कीजिए, जबान पे जुमले नहीं आते थे, हजरत दरखास्ती ऐसे कहलवा रहे थे जैसे शागिर्द उस्ताद को पढ़ा रहा, उस्ताद अपने शागिर्द को सबक पढ़ा रहा। इस अंदाज से पढ़ाया और फिर हर मैदान में काम किया है। तबलीग का मैदान है तो मुबल्लिग तैयार किए हैं, तदरीस का मैदान है तो मुदर्रिस तैयार किए हैं, तालीम का मैदान है तो मुअल्लिम तैयार किए हैं, कुरान की तिलावत का मैदान है तो कुरान मजीद के मुअल्लिम तैयार किए हैं, कुरान और हुफ्फाज को तैयार किया है। कुरान मजीद सुनते तिलावत, आंखों से आंसू की लड़ियां शुरू हो जाती, हदीस रसूल पढ़ना शुरू करते, रोते रोते खुदा की कसम सहन जाते और अजीब कैफियत तारी हो जाती थी। इसमें कोई शक नहीं, आज दरखास्ती की औलाद यतीम हुई है, लेकिन मैं ये कहने में बेजा हक बजानिब हूं, ये कहने में किसी किस्म की बात नहीं महसूस करता कि पूरे मुल्क के उलमा यतीम हुए हैं, कि उलमा के सरपरस्त शेख दुनिया से रुखसत हुए हैं। इसलिए कि दरखास्ती के वारिस सिर्फ उसके बेटे नहीं, दरखास्ती का हर वो शख्स वारिस है जो दरखास्ती के इल्म का वारिस है। आज गुजरांवाला में जाओ, सूफी अब्दुल हमीद सवाती मौलाना सरफराज खान सफ्तर के भाई 15 जिल्दे कुरान मजीद की तफसीर की लिख चुके हैं और 15 पारे लिखे गए हैं, अभी कुरान की तफसीर लिखी जा रही। मैंने उनकी उस तफसीर को पढ़ा और जब मैं उनके पास जाता हूं तो मुझे हर दफा कोई ना कोई तफसीर नहीं छपे हदिया पेश करते हैं। मैंने कहा शेख इतना बड़ा अल्लाह ने आपको हाफजा और इल्म दिया है। फरमाया मैंने तफसीर हजरत दरखास्ती से पढ़ी। जामिया इस्लामिया बिलोरी टाउन कराची के मुदीर और रईसुल जामे मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार, पिछले दिनों रमजान मुबारक में मैं वहां एक जलसे में गया, मौलाना भी तशरीफ फरमा थे। अपनी तकरीर में मुझे कहा मुझे भी खानपुर से बड़ी निस्बत है, अगर तुम खानपुर में रहते हो तो मैंने भी खानपुर में 3 माह रहकर हजरत दरखास्ती से अलहम्द से वन्नास तक पूरे कुरान की तफसीर पढ़ी। शेखुल हदीस मौलाना अली मोहम्मद कबीर वाला रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम थे और हर साल हजरत को मिलने आते। हमने कहा हजरत अब तो आप बूढ़े हो गए हैं, पर मैं लाख बूढ़ा हो जाऊं, दरखास्ती से मैंने कुरान की तफसीर पढ़ी थी, इसलिए अपने उस्ताद के एहतराम में उस्ताद की ज़ियारत करने के लिए आता हूं। मौलाना मक्की मक्के में बैठकर बताया करते हैं कि मेरा इतना इल्म नहीं, ये वही है जो मैंने दरखास्ती से सीने से इल्म हासिल किया। हजरत फरमाया करते थे जब कोई कुरान का उक्दा हल नहीं होता, काबतुल्लाह पे निगाह पड़ती है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के उक्दे हल कर देते हैं, और जब किसी हदीस में इश्काल हो, पैगंबर के रोजे पे निगाह पड़ती है तो हदीस का मसला हल हो जाता है। कौन होगा ऐसा जिसकी नजरों में मसले यूं हल किए हों? काबे पे निगाह पड़े, कुरान की मुश्किलात हल हो जाए, रोज़े रसूल पे नजर पड़े तो हदीस की मुश्किलात हल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी उन सपूतों को पैदा किया है जिन्होंने दरखास्ती से अख्ज़ फैज़ करने के बाद पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। मौलाना शफीकुर रहमान दरखास्ती पहले साल जब इन्होंने हजरत दरखास्ती के यहां तफसीर पढ़ाना शुरू की, 25 साल तक शेख की मसनद पे बैठकर 7 हदीस और तफसीर पढ़ाई। मैं हैरान होकर दोस्तों को, नौजवानों को बताया करता हूं, मैंने इनको देखा 6-6 घंटे तफसीर पढ़ाते हैं और जैसे बैठते हैं उसी तरह बैठते हैं, नशिस्त में हरकत नहीं आती। हम लड़के उठ भी जाते थे, आके भी बैठते थे, चलते फिरते भी थे, थक भी जाया करते थे, लेकिन उनकी तबीयत में फर्क नहीं आया। मैं सोचता हूं कि जब शागिर्द का यह आलम है, उस्ताद शेखुल इस्लाम हजरत दरखास्ती के इल्म का क्या आलम हो? जब बच्चों की यह कैफियत है, मुअल्लिम और उस्ताद का क्या मकाम हो? अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दिया था। अमीरुल उलमा थे इस दौर में, हाफिजुल हदीस थे इस दौर में। एक अरबी ने एक दफा कह दिया, हजरत ने उसे कहा आलिम हो दाढ़ी रख लो। उसने कहा शेख अल इस्लाम फिल क़ल्ब ला फिल लहया, दीन दिल में होता है, दाढ़ी में दीन थोड़ी रखा है कि दाढ़ी रखे। फिल बदी फरमाया उतरुकुल लिबास, लिबास छोड़ दे, उतार दे। अल इस्लाम फिल क़ल्ब ला फिल लिबास, इस्लाम दिल में है, कपड़ों में थोड़ी है। कपड़े पहनने के लिए तो लंबे लंबे जुब्बे पहन लेते हो और चेहरे पे नबी की सुन्नत को नहीं आने देते। अरबी सहम क्या ये जुमले सुनने के बाद। अरब के एक शेख ने कहा था कि दव्वरतु बिलादल अरब वल्लाहि मा रअयतु मिस्ल हाज़ल आलिम, मैंने पूरा अरब देखा है, मैंने दरखास्ती जैसा ज़हीन और हाफ़िज़ वाला इल्म वाला इंसान नहीं देखा। मौत की उस कैफियत को देखिए जिस वक्त मैयत उठी, जो जनाजे का समा था। खुदा की कसम मौलाना फजलुर रहमान के जुमले थे और वो वाकई सही थे कि पूरा मुल्क सिमट कर खानपुर में नजर आता। मौलाना लुकमान अलीपुरी ने मुझे बताया था, हजरत में सिराज अहमद दामद बरकातुहुल्लाह अलैह की मौजूदगी में, कहा जिस वक्त मैं एक दफा हजरत मौलाना अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठा था तो हजरत दरखास्ती ने कहा, हजरत मौलाना अब्दुल हादी ने कहा कि खानपुरियो, एक आदमी खानपुर से आया बैठा था, खानपुरियो तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब दरखास्ती का जनाजा उठेगा
تم اس وقت پہچانو گے کہ درخواست کس مقام کا انسان. تم اس کو اپنے شہر کا فرد سمجھتے ہو، وہ پوری ملت اسلامیہ کا اس وقت سرتاج ہے. عام آدمی بھی بہت بڑے مقام پہ پہنچا ہوا ہے. یہ عبدالہادی کے جملے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میرے شیخ و مرشد نے کہا تھا، اور خدا نے جگہ کہاں دی، غور کرنا، عجیب کیفیت ہے. سوموار کے دن جنازہ اٹھا، پیغمبر کے وصال کا دن ہے. توجہ کرنا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، نبوت کے ولادت اور وصال کا مہینہ ہے. اور تاریخ اسلامی میں 4 شخصیات بڑی اہم گزری ہے جن کو ربیع الاول میں دنیا سے ان کی رخصتی ہوئی. سب سے پہلے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، ربیع الاول کا مہینہ تھا. اور اس کے بعد تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عرب کا شاہ فیصل جس دن دنیا سے رخصت ہوا، ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ تھی. بر صغیر کا تحریک آزادی کا سب سے پہلا نامور مذہبی اسکالر شیخ الہند محمود الحسن جب دنیا سے رخصت ہوئے، ربیع الاول کی 18 تاریخ تھی. پھر اس دور کی اس صدی کا سب سے بڑا امام حافظ الحدیث حضرت درخواستی کا جنازہ اٹھا تو ربیع الاول کی 19 تاریخ. یہ 4 اہم ترین واقعات اس عظیم مہینے میں ہوئے اور بڑے سانحے اور حادثے تھے. قبر جس جگہ ملی ہے، خدا کی قسم آدمی سوچ نہیں سکتا. سر کی طرف مرشد سو رہے ہیں، قدموں میں عبدالشکور دین پوری شاگرد سو رہا ہے، دائیں اور بائیں ایک طرف وہ محدث سو رہا ہے جس سے حدیث پڑھی ہے، دوسری طرف قرآن کا وہ قاری اور حافظ سو رہا ہے جس نے عبدالہادی دین پوری جیسوں کو بھی الحمد سے والناس تک قرآن پڑھایا تھا. درمیان میں جگہ ملی اور جس آدمی نے قبر کھودی، آج صبح اس نے بتایا تو میں حیران ہو گیا. اس نے کہا جگہ تنگ تھی، تھوڑی تھی 2 قبروں کے درمیان، تو ہم نے حضرت کے وجود کے حساب سے صرف 3 اینٹوں جتنی جگہ رکھ کر وہاں پر لحد کھودی. جب قبر تیار ہو گئی، مغرب کی نماز کا وقت تھا، ہم نماز کے لیے چلے گئے. جب واپس آئے میں نیچے اترا کہ میں نیچے اتروں اور جگہ ذرا سیٹ کروں. نیچے اترا تو میں حیران تھا، جہاں ہم نے وہ 3 اینٹیں رکھی تھی ان اینٹوں کے دائیں بھی بائیں بھی زمین جو ہٹ گئی ہے، ایک اینٹ کی جگہ ادھر بچی ہوئی ہے، ایک اینٹ کی جگہ ادھر بچی ہوئی ہے. اور رب دکھاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے عظیم ہیں. اس نے کہا بھائی اینٹیں اور تو نکاح اندر اب کائے کی ضرورت ہے اینٹوں کی. کہ لگا آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، قبر کی ٹھنڈک اپنی جگہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قبر دائیں بائیں ہٹ چکی ہے، قبر فراخ ہو گئی ہے. اور میت کے آنے سے پہلے جس کی قبر اتنی فراخ ہے، اس کے جانے کے بعد کتنی فراخ ہوئی ہو. اور پھر ساتھیوں نے کہا اسے کچھ اور نیچے کھودو. کہا نیچے اور تھوڑی سی کھدائی کی تو نیچے اینٹوں کا، کچی اینٹوں کا فرش سامنے آ گیا. نیچے اینٹیں لگی ہوئی تھی، وہ اینٹیں باہر نکال لی گئی، اینٹیں بھی نہیں لگانی پڑی. پتہ نہیں وہ کس تقدیر کے فیصلے سے نیچے اینٹیں لگی ہوئی تھیں جہاں پر وہ لحد بنائی گئی اور اسی جگہ پر وہاں شیخ کو دفن کیا گیا. بہرحال ایک عظیم ہستی، عظیم سرمایہ، عظیم ملت اسلامیہ کا پیشوا اور رہنما، جس کی جدائی بہت بڑا سانحہ اور المیہ ہے. ہزاروں بیٹے پیدا ہوں، خدا کی قسم اس مرد درویش کے علم و عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مولانا عبد المجید کہروٹ پکے کے ہمارے بہت بڑے عالم ہیں. وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے نرینہ اولاد تو نہیں دی، لیکن اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے بیٹے وہ عطا کیے ہیں، میری روحانی اولاد، جو پوری دنیا میں میرے علم کا چرچا کر کے میری عزت کا ساما ہے. میں کہتا ہوں درخواستی کی جسمانی اولاد بھی قابل قدر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ روحانی اولاد ہے جو درخواستی کے علم کو پوری دنیا میں تقسیم کر رہی ہے. اللہ حضرت کے فیوزات کو قیامت تک کی امت میں تقسیم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے. چونکہ نماز کے فوراً بعد جامع مقصود میں حضرت کے جانشین کی دستار بندی کا پروگرام ہے. وہاں ملک بھر سے جید علماء، مشائخ، پیران عظام اور بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں. میں نے بھی وہاں شریک ہونا ہے. آپ سب احباب اس محفل میں شریک ہوں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. بآخر دعوانا الحمدللہ. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے. اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.